بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم اور اس جماعت سوم میں آج ہم یونٹ نمبر 3.1 جو کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس میں قبل از بعثت کے حالات کے بارے میں دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ پہلا حاصل تعلم ہے حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے محبت اور کفالت کے بارے میں جان سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سفر شام کے دوران پیش آنے والے واقعات کو جان سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم ان حاصلات تعلم کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے۔ آج ہم حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے محبت اور کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سفر شام کے بارے میں جان سکیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، آگے بڑھنے سے قبل سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب ضرور معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دہرائی کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر آج کے سبق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ آپ کی ذات میں نہ کوئی ظاہری عیب تھا نہ کوئی باطنی عیب تھا، آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو کر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے سامنے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب دے کر سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے بارے میں چند معلومات سیکھ سکیں، اور یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی آپ کے اندر شوق، جذبہ اور ذوق پیدا کر سکے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب ضرور معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم سبق کے حوالے سے چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی جانب پہلا سفر کیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے پہلا سفر کیا، وہ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی، اور وہ پہلا سفر ملک شام کی جانب تھا جس میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ تھے۔ جنگ فجار کا معنی ہے گناہ کی لڑائی۔ جنگ فجار ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں عربوں کے نزدیک لڑائی کرنا حرام تھا، اسی وجہ سے اس کا نام ہوا گناہ کی لڑائی۔ تو پیارے بچوں، یہ چند معلومات تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے تعارفی کلمات کے تحت حاصل کی۔ اب آپ کے سامنے کتاب کے اقتباسات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک کر پہلے بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کے ساتھ آپ بچوں نے ان کی بلند آواز میں خوانی کی ہوگی۔ جنگ فجار کے بارے میں پڑھا ہوگا، سفر شام اور حضرت ابو طالب کی کفالت کے بارے میں آپ نے معلومات اخذ کی ہوں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سیرت کی کسی کتاب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پڑھیں
اور کمرہ جماعت میں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ شق صدر کا واقعہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ یوں سمجھیں آج کی زبان میں کہ آپریشن کیا گیا، اور وہ فرشتوں نے کیا تھا۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ ہے، تو آپ نے اس بارے میں پڑھنا ہے پورا واقعہ کہ یہ کیسے ہوا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں کیا گیا، اور پھر کمرہ جماعت میں اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ اپنی زیر نگرانی بچوں سے اس سرگرمی کو ضرور مکمل کروا لیں۔ تو پیارے بچوں، گھر کا کام آپ بچوں کے لیے ہے کہ والدین سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کے نام تحریر کریں۔ رضائی ماں آپ بچے جانتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں جس نے بچوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چند خواتین تھیں جو آپ کی رضائی مائیں تھیں۔ وہ کون کون سی تھیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ والدین کی مدد سے آپ نے تلاش کرنے ہیں اور انہیں تحریر کر کے اساتذہ کرام کو دکھانا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ہم نے پڑھا حرب فجار کا معنی ہے گناہ کی لڑائی۔ تو یہ چند معلومات تھیں جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی۔ آج ہم نے حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت اور کفالت، سفر شام اور جنگ فجار کے بارے میں جانا۔ کل ہم حلف الفضول کے معاہدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بارے میں جان سکیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔